میں مرنے والوں کو مردہ گمان نہ کرو۔ اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو مردہ گمان نہ کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں جو مر جائے وہ مرتا نہیں بلکہ زندہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں لگ جائے۔ آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، مجھے پڑھا رہا تھا بچوں کو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ طلب علم کے لیے نکلے اور اس کا مقصد ہو علم دین حاصل کرنا، لیحیی بہ الاسلام، تاکہ وہ اسلام کو زندہ کرے، اور اس کو اس دوران موت آ جائے، تو اس کے اور انبیاء کے درمیان ایک درجہ رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت میں وہ نبیوں سے ایک درجہ نیچے رہ جائے گا، اس سے ایک درجہ اوپر انبیاء ہوں گے، اس سے نچلے درجے میں وہ بندہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں نکلا علم دین سیکھنے کے لیے، ابھی سیکھا نہیں، ابھی کامل نہیں ہوا، ابھی ناقص ہی ہے، لیکن اسے موت آ گئی، اس کا ارادہ، اس کی نیت بڑی کامل تھی، فرمایا اس کی نیت کا اجر دیا جائے گا، قیامت میں علماء کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو شہید کون ہے؟ سنیں شہید کا مقام عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا امام الانبیاء جو ساری کائنات کے سردار ہیں، اللہ نے بنایا ہے، انبیاء کے بھی نبی ہیں، سبحان اللہ، کوئی نبی کسی دوسرے کا نبی نہیں، اور کسی نبی پر دوسرے نبی کی نبوت کا اعتراف کرنا لازم ہے، لیکن میرے آقا امام الانبیاء وہ ہے کہ سارے نبیوں کو میرے نبی کی نبوت کا اعتراف کرنا لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ لازم ہے کہ وہ رسول اللہ کو اپنے نبی تسلیم کرے، وہ ہستی جس کو اللہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اب اگر آپ قرآن کریم کے جو ترتیب قرآن ہے، انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ترتیب ہے قرآن کی۔ میں نے قرآن پڑھا، سبحان اللہ کہتے، سبحان اللہ۔ میں نے کہا میں قرآن ہی پڑھوں گا، اپنی بات سے کوئی بات نہیں کروں گا، کوشش کروں گا میں قرآن میں رہوں۔ جو ترتیب ہے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ جو آپ نماز میں بھی پڑھا آپ نے نماز عشاء میں، صراط الذین انعمت علیہم، اور وہ جو انعام یافتہ کون ہے؟ چار لوگ ہیں، نبی انعام یافتہ ہے، صدیق انعام یافتہ ہے، شہید انعام یافتہ ہے، اور صالح انعام یافتہ ہے، نیک کامل۔ اب نبی کا مرتبہ، جیسے بھی رانا صاحب نے کہا پی ایچ ڈی، تو جو بندہ کہ جی میں نے میٹرک بھی کیا ہوا ہے تو اس کو پی ایچ ڈی بتانے، میٹرک بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایف اے والا ہے، اور جس نے بی اے کر لیا اس کو ایف اے والے کی بتانے کی ضرورت نہیں کہ میرے پاس ایف اے کی ڈگری بھی ہے، اور جس نے ایم اے کر لیا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں گریجویٹ بھی ہوں، میرے پاس گریجویشن کی بھی سند ہے، ضرورت نہیں۔ جو اوپر والا منصب اسی کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو جس کو اللہ نے نبیوں کا امام بنایا، جس کو اللہ نے وجہ تخلیق کائنات بنایا، اب اس نبی کی خواہش کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی کہ رسول اللہ کو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کو آپ کی خواہشات کو پورا کرنے میں بڑا جلد باز پایا ہے، کہ جو آپ اللہ سے خواہش کرتے ہیں اللہ جلدی سے پوری کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ کی خواہش کیا ہے؟ لو وددت ان ابتلى فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں پسند کرتا
نبیوں کا امام ہو کر، رب کا حبیب ہو کر، وجہ تخلیق کائنات ہو کر یہ میں پسند کرتا ہوں میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، اور پھر اللہ مجھے زندگی عطا کرے، میں پھر قتل ہو جاؤں، پھر اللہ مجھے زندگی دے، پھر قتل ہو جاؤں، پھر اللہ مجھے زندگی دے، پھر قتل ہو جاؤں۔ رسول پاک کو قتل ہونے کی، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی اتنی شدید خواہش تھی کہ حضور دعا کر رہے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اچھا حضور شہید کیوں ہونا چاہتے تھے؟ میں حضرت جابر کے والد گرامی کی بات آپ کو بتاؤں کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ 70 لوگ شہید ہوئے در غزوہ احد، کتنے؟ 70۔ اللہ تعالیٰ نے 70 کے 70 کو عزت بخشی، ادھر شہید ہوئے، ادھر سبز رنگ کے پرندوں کی پوٹ میں کیا کہتے ہیں اس کو، بذریعہ یا بشکل ہیلی کاپٹر کے پرندوں کی پوٹوں میں بٹھایا اور جنت کی سیر کر رہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جنت کی سیریں کر رہے ہیں، سبحان اللہ، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ کبھی پرندہ دودھ کی نہر میں غوطہ لگاتا ہے، کبھی یہ شہد کی نہر میں غوطہ لگاتا ہے، کبھی شراب طہور کی نہر میں غوطہ لگاتا ہے، اور کبھی اس درخت پر بیٹھتا ہے، کبھی اس درخت پر بیٹھتا ہے، ایسے جھولے مائیں چل رہا ہے، اور یہ بڑے خوش ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قرآن پڑھا سبحان اللہ کہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ جو 70 کے 70 لوگ ہیں جنت میں جا کے بڑے ہی خوش تھے، سبحان اللہ۔ اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یار کوئی یہ موچے جا کے مدینے والوں کو بتائے کہ مرنے سے نہ ڈریں، سبحان اللہ۔ شہید ہو کے موت بڑی ہوتی ہے، بڑا چس آتی ہے، بڑا سرور آتا ہے۔ اس لیے وہ جو شہید نہیں ہوئے ابھی تک ان کو جا کے کوئی بتائے، پھر بتائے کون؟ یہ تو 70 لوگ ہیں، یہ تو جنت میں ہیں۔ رب تعالیٰ نے ان کو کہا تمہارا پیغام میں رب العالمین بن جائے گا، سبحان اللہ۔ اور صرف تمہارا پیغام ایک بار نہیں آئے گا بلکہ میں اس کو قرآن بناؤں گا، قرآن قیامت تک تمہارا پیغام پڑھا جاتا رہے گا کہ شہید ہو کر سیدھا بندہ جنت میں جاتا ہے، اور شہید ہو کر جنت میں جب جاتا ہے تو جنت میں جا کر وہ کیا چاہتا ہے؟ اب 70 لوگ شہید ہوئے، یہ بڑے رو رہے تھے، پورا صاحب جن کسی کا والد شہید ہو گیا وہ بھی رو رہا ہے، کسی کا بھائی شہید ہو گیا وہ بھی رو رہا ہے، کسی کا بیٹا شہید ہو گیا وہ بھی رو رہا ہے، سارے رو رہے۔ یہاں تک کہتے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں تھا، کوئی رشتہ دار بیٹے اولاد نہیں تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب کے ورثہ رو رہے، میرے چاچا کے لیے کوئی نہیں رو رہا۔ حضور نے فرمایا آج اس کے لیے بھی کوئی روتا؟ مدینے والوں نے، عاشقوں نے، صحابہ نے دوڑ کے جا کے اپنی عورتوں کو لے کر آئے۔ اب سب کام چھوڑ کے ہمارے نبی کے چچا کے لیے رو، تو حضور اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔